اللہ الرحمن الرحیم۔ خالی دو جملے مجھے ریپیٹ کرنا ہے تاکہ اپنے موضوع سے میں ملحق ہو جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے کئی نام ہیں جو روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ الف سواد بے اسب کہتے ہیں عربی زبان میں اونڈیلنا، تصب فیہ الرحمت الالہیہ علی العباد، اس کے اللہ اپنی رحمتیں بندوں پر اونڈیل دیتا ہے۔ اللہ انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ رحمت کا سوال کرے تو میں اس پہ رحمت کی بارش کر دوں۔ تو جس مہینے میں بندے کے اوپر اللہ کی رحمت کی بارش ہو، اسی طریقے سے اس مہینے میں صرف دعائیں کی جاتی تھیں اور اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ تو لہٰذا بھائی یہاں تک میں نے ریپیٹ کیا ہے۔ آگے جو آج کے بڑے اعمال کتابوں میں وارد ہوئے ہیں، مثلا ایک عمل جسے آپ ابھی سے کر سکتے ہیں، گھر جائیے تو کر سکتے ہیں، زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج کی زیارت خاص زیارت ہے جو پڑھی جاتی ہے، اس کے لیے 3 لفظ آئے ہیں۔ یا پہلی تو ایک ہی زیارت ہے جو ان تینوں دن پڑھی جاتی ہے، اور روایت میں موجود ہے کہ جو انسان پہلی زیارت امام حسین پڑھ لے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ یہ زیارت ہے جو آج ہی کے دن کی وارد ہوئی ہے، یعنی کی رات کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دعا اور وارد ہوئی ہے جو راوی نے پوچھی ہے امام علیہ السلام سے، ماشاءاللہ وہ آپ کے یاد ہے اور آپ اسے ہر سال پڑھتے ہیں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس ایک ہی جملہ میں اس کا تشریح کرنا چاہتا ہوں، یا من ارجوہ لکل خیر وآمنو سخطہ عند کل شر، اے وہ ذات کہ جس سے میں ہر خیر کی امید رکھتا ہوں اور تیرے غضب سے ہر شر کے وقت میں پناہ چاہتا ہوں۔ عزیزو یاد رکھیے، جس بندے کی توجہ کا مرکز پروردگار کی رحمت بن جائے اور وہ یہ کہے پروردگار مجھے رشتہ داروں سے امید نہیں ہے، مجھے خاندان والوں سے امید نہیں ہے، ہر خیر کی امید اگر کسی ذات سے ہے تو بس وہ تیری ذات ہے میرے معبود، اس لیے میں ہر خیر کی امید بندوں سے نہیں رکھتا، خدا سے رکھتا۔ لفظ دیکھیے، یا من ارجوہ لکل خیر۔ اب مجھے پوری دعا نہیں پڑھنی ہے چونکہ پچھلے سال میں اس دعا کا ترجمہ کر چکا ہوں پورا اور بتا چکا ہوں۔ اور آخر کیا ہے، حرم شیبتی علی النار، میری جوانی کو، میرے بڑھاپے کو، میری زندگی کو حرام کر دے جہنم کے اوپر۔ تو جس مہینے میں آدمی جہنم سے بچ جائے، اسی لیے کہتے تباعدت عنہ النار، اگر کوئی انسان ماہ کا روزہ رکھ لے، روایت میں وارد ہوا چاہے ایک ہی روزہ رکھیے آپ، یعنی اگر زیادہ بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں، مجبوری ہے، پریشانی ہے، نہیں رکھ پا رہے ہیں کام کی وجہ سے، تو کم سے کم ایک روزہ ضرور رکھ لیں۔ اور اس ایک روزے کا ثواب کیا ہے؟ روایت وارد ہوئی ہے کہ تباعدت عنہ النار، جہنم کی آگ ایک روزے سے دور ہو جاتی ہے، ووجبت لہ الجنہ، اور جنت انسان کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ روزہ سپر ہے جو جہنم کے اور آپ کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے۔ جب آپ پہنچیں گے محشر میں اور کسی عمل کی وجہ سے آپ کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو روایت موجود ہے سب سے پہلا عمل جو آپ کے اور جہنم کے درمیان میں حائل ہوگا اسے روزہ کہتے ہیں۔ یہ روزہ آپ کو جہنم میں جانے سے بچا لے گا۔ تو لہذا کل آپ روزہ رکھ سکتے ہیں اور کوشش کریے کہ روزہ ہم ضرور رکھیں، تو چاہے ایک ہی روزہ رکھیں، اور اگر 7 روزے رکھ لیں تو روایت میں موجود ہے جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ روایت میں قرآن مجید میں کہ جہنم کے 8 دروازے ہیں 7 اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔
اگر کوئی 7 روزے رکھ لے تو اللہ جنت کے 8 دروازے اس پہ کھول دیتا ہے اور جہنم کے 7 دروازے اس پہ بند کر دیتا ہے. تو اگر اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے اور پھر ہم دعوے دار بھی ہیں کہ ہم علی والے ہیں, ہم حسن والے ہیں, ہم حسین والے ہیں, ہم امام والے ہیں, عزیزو دعوے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اپنے عمل سے اگر قریب ہو سکتے ہیں آل محمد سے تو جتنا جتنا عمل آپ کو قریب کرتا چلا جائے گا اتنا کوئی چیز آپ کو آل محمد سے قریب کرنے والی نہیں ہے. لہذا رجب جنت واجب ہوتی ہے, رجب میں جہنم حرام ہوتا ہے. رجب میں یہ روزہ سپر بنتا ہے, اللہ کی مرضی کا مالک انسان بنتا ہے. یہ اس التوبہ یہ تسبیح وارد ہوئی ہے, یعنی ان الفاظ میں تسبیح کرے استغفر اللہ و اسألہ التوبہ, استغفر اللہ و اسألہ التوبہ, استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. نبی کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ کرو. کیوں؟ ھذا شہر عظیم. کیا الفاظ ہیں معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے. کہتے ہیں اس میں اب آپ کہیں گے ارے بھائی نیکیاں تو نیکیاں ہیں, چاہے کسی بھی مہینے میں کریے ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب نیکیاں کرتے ہو 5ویں حجت کا بھی تذکرہ کرنا ہے. حد یہ ہے کہ ایک روزہ, خالی آج مجھے روزے کے اوپر تھوڑا سا بیان کرنا تھا رجب کے حوالے سے تاکہ جوان لڑکے اس کی طرف زیادہ مائل ہوں. کہتے ہیں اگر کوئی انسان بہت زیادہ سونا بھی راہ خدا میں خرچ کر دے تو یہ سونا بھی ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی ایک آدمی نے ایک روزہ رکھ لیا اور ایک آدمی نے نہ جانے کتنا سونا راہ خدا میں دے دیا. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ نہیں, جس نے روزہ رکھا ہے وہ زیادہ قابل احترام ہے, اس لیے کہ روزہ سپر ہے. تو یہ قول ضرور یاد رکھے, استغفر اللہ و اسألہ التوبہ. 2-3 باتیں وہ جو انہیں ذہن میں ڈال لینی چاہیے. دیکھیے ہمارے یہاں باپ کا نام تو اماموں کا سب کو پتا ہے, اس لیے کہ اس کا ایک سلسلہ ہے باپ کے حوالے سے, ایک سلسلہ ہے. مثلا 5ویں کا باپ جو ہے وہ 4تھا ہے, اور امام حسین ہے تو وہ بھی سردار جنت ہیں. ایک کی بیٹی ہے اور ایک کا بیٹا ہے, دونوں علوی ہیں, دونوں ہاشمی ہیں, دونوں قرشی ہیں, دونوں فاطمی ہیں. سمجھ رہے, ماں باپ دونوں فاطمی ہیں اور دونوں ہاشمی ہیں. اور اب آپ لگا لیجئے خدا کی قسم کیا عظمت ہے ہمارے اس امام کی کہ جس کو ماں, چونکہ میں پچھلے سال ابھی میں نے آنے سے پہلے دیکھ لیا کہ میں نے پچھلے سال کیا کیا پڑھ کے گیا تھا میں 2 سال پہلے, تو وہ ریپیٹ نہیں کرنا ہے. ماں کے بارے میں کافی باتیں بیان کر چکا ہوں تقریباً 2 سال پہلے. تو لہذا ماں ہے فاطمہ, جسے جس رخ سے دیکھا جائے معصوم, باپ کے اعتبار سے, چچا کے اعتبار سے, بیٹے کے اعتبار سے, پوتے کے اعتبار سے, یعنی جو عصمت کی 4 دیواری میں ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. یہ ایسی بیوی ہیں. اسی امام کی ایک حدیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے, جسے آج آپ کو اپنے گھر تک لے کے جانا ہے حدیث کو. کیونکہ آج کل ہوتا ہے مجلس خالی امام باڑے تک ہوتی ہے, گھر تک نہیں لے جاتے. میری جوانوں سے گزارش ہے اس مجلس کو گھر تک لے جائیے. من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا, حدیث سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق ہے. 5ویں امام کی حدیث ہے. کیا فرماتے ہیں؟ جو انسان ہماری ولایت پر باقی رہ جائے ہمارے قائم کی غیبت میں, یعنی زمانہ کون سا جس میں ہم اور آپ ہیں, جو انسان ہماری ولایت پہ باقی رہے ہمارے قائم کی غیبت میں, تو کیا ہوگا؟ اعطاہ اللہ لہ اجر 1000 شہید. اللہ اس ولایت پہ باقی رہنے والے کو 1000 شہیدوں کا اجر عنایت کرے گا. حدیث دیکھیں کتنی باریک ہے. یعنی 1000 شہیدوں کا اجر ایک طرف, اور خالی اس زمانے میں جب حجت خدا غائب ہو اس میں اپنے ایمان کو سنبھال لینا اور اپنے ایمان کو باقی رکھ لینا. 1000 شہداء کے برابر اجر ملے گا. اور شہداء بھی عام جنگ کے نہیں, شہداء بدر و حنین, جو بدر اور حنین کے صحابہ ہیں, جو
تمام کے تمام آپ تاریخ پڑھ لیجئے، جتنا رتبہ شہدائے بدر کا ہے اتنا کسی شہید کا نہیں ہے. سب سے عظیم ہے شہدائے بدر. اور پانچویں امام فرماتے ہیں جو ہمارے قائم کی غیبت میں، یعنی آپ لوگ یہ جو آپ جوان بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ آپ اگر اس کی تشریح کرنا چاہیں تو ایسے کر سکتے ہیں کہ دوسرے جو پیریڈ تھے، دوسرے جو زمانے تھے، ہم سے پہلے جتنے بھی ائمہ کا زمانہ گزرا ہے، اس زمانے میں گناہ کے وسائل بہت تھے مگر آج سے زیادہ نہیں تھے. ابھی 40 سال پہلے جو گناہ کے وسائل آج ہیں، کیا اتنے وسائل پہلے تھے؟ ایمانداری سے بتائیے. آج گناہ کے وسائل بہت زیادہ ہیں. آج گناہ کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکلیے اور نکلنے کے بعد گناہ کی جگہ تلاش کریے. ہر آدمی پہلے گناہ کرتا تھا تو گناہ کی جگہ تلاش کرتا تھا، شخصیت تلاش کرتا تھا، ایک عورت تلاش کرتا تھا، نہ جانے کہاں کہاں جایا کرتا تھا، تب وہ گناہ کر پاتا تھا. لیکن آج وسائل اتنے زیادہ ہیں کہ گناہ کی مشین ہر وقت موبائل کی شکل میں ہر جوان کے ہاتھ میں موجود ہے. ایسے میں اگر کوئی ایمان بچا لے تو اسے شہید کا اجر ملتا.